اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 33 وہ آیت ہے جس میں سورت کا نام آل عمران کا ذکر ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ آیت کا ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو منتخب فرما لیا۔ اب جو ہے دیکھیں یہاں پہ 4 ہستیوں کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور پھر اس کے بعد آل عمران۔ اس ترتیب میں بھی جو ترتیب ہے اس کی بھی ایک لاجک ہے، اور قرآن پاک کی تو ہر بات کی کیا بات پلورل میں یوز کی گئی ہے، کہاں سنگولر میں، کہاں لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، کہاں ماضی کو یاد دلایا گیا ہے، ہر چیز میں ایک لاجک ہے، سمجھنے اور غور کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے ہم اس پہ جتنا بھی غور کریں گے، سیکھنے کی جو فیلڈز ہیں نا وہ اتنی ہی کھلتی جائیں گی۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اس آیت میں۔ کیونکہ پہلی بار زمین کو انسانوں سے حضرت آدم علیہ السلام نے آباد کیا۔ پہلی جو ہے دعا جو گناہوں کی معافی کی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ پڑھی، ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں سکھائی۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس دعا کو یاد کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یقیناً یہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرتا ہے، جب ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ کے کرم کو کون سی چیز روکتی ہے؟ ہمارے وہ گناہ جن کا حساب نہیں ہوتا، جن کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہوتا ہے، اور اگر وہ گناہ معاف ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ حائل ہو جائیں کرم کے راستے میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو پہلا ذکر اس آیت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ دوسرا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، کیونکہ دوسری بار جو قرۂ ارض کو آباد کیا، بڑا طوفان آنے کے بعد، بڑا سیلاب آنے کے بعد، بلکہ کچھ تو یہ بھی اس بارے میں جو ہے ریسرچ ہے کہ دنیا میں پانی اترا ہی حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے قوم کو جب سیلاب کا عذاب آیا تھا، پانی کا عذاب آیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے دنیا کا جو ایک بڑا حصہ دوبارہ آباد ہوا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر کس کا ذکر ہے؟ آل ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، ان کی آل سے ہی تمام انبیاء آئے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے انبیاء کا ایک سلسلہ جو میں اکثر جو ہے آیات کی وضاحت میں بتاتی رہتی ہوں۔ حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد پورا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پر آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو انبیاء کا تھا سلسلہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ کر ختم ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہ سب کیا ہیں؟ آل ابراہیم۔ اچھا، آخر میں ذکر ہے آل عمران کا۔ ان کا ذکر آخر میں آنے کی ایک وجہ ہے، لاجک ہے، ایسی تو نہیں ہے کہ آخر میں آیا، حالانکہ آخر میں تو آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس لیے آیا آخر میں ذکر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ ان کو نہ تو وہ قتل ہوئے تھے، نعوذ باللہ، نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا تھا، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجے گا، یعنی زندہ اٹھا لیا تھا، اور ان سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے یہ تدبیر کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ واپس دنیا میں بھیجے گا۔ واپس دنیا میں جب بھیجے گا تو وہ دجال کا، مسیح دجال کو کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ اللہ نے انہیں وہ معجزات عطا کیے تھے کہ اس وقت تو لوگوں نے ان کو جادوگر کہا، اور اللہ کی پیش گوئی کے مطابق ان کے دنیا سے پردہ پوشی کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد، ان کے حواریوں نے عیسائیت کو پھیلا دیا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ساتھ دینے والوں کو جو ہے دنیا میں پھیلا دے گا، غالب کرے گا۔ ابھی ان سب کے لیے ہم قرآن و احادیث سے ریفرنسز پر بھی بات کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے، صلیب توڑ دیں گے، یعنی کہ
دین اسلام کا پرچار کریں گے، خنزیر کو ہلاک کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، اور جو ہے اس کے بعد ان پر موت آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جب ان پر موت آئے گی تو کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان کا دین اختیار نہ کر چکا ہو۔ اور یہ بھی احادیث میں ہے کہ اس وقت وہ کیا خوبصورت وقت ہوگا جب ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے بحیثیت عادل اور منصف حکمران کے، اور دوسری طرف مسلمانوں میں انہی کا ایک امام ہوگا، اور دونوں مل کر جو ہے وہ دین الہی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کریں گے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یعنی قوم یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے خفیہ تدبیر کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی ہی آیت 54 میں اللہ بتاتا ہے یعنی کیا تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے، پھر اسی کی وضاحت ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تمہارا انکار کرنے والوں پر غالب کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 55 سورہ آل عمران۔ یعنی کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اٹھا لوں گا، کیونکہ لوگوں نے، یہ قوم یہود نے ان کو شدید تنگ کیا۔ جب وہ اپنے معجزات دکھاتے تھے تو وہ ان کو جادو کہتے تھے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بشارت کی بات کرتے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا، سب سے بڑا حکمران بنا دے گا، سب سے بڑی بادشاہت اور حکومت دے گا، تو وہ اس کے خلاف جو ہے رومن امپائر کو اور اپنے بادشاہوں کو یہ جو ہے نا ان کے خلاف یہ کہہ کر بھڑکاتے تھے کہ دیکھیں ایک کمزور انسان جو ہے وہ حکمرانی کی خواب دیکھ رہا ہے کہ یہ حکمران بنیں گے۔ تو انہوں نے اسی بات پر ان کو طنز کیا، مذاق اڑایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی پیش گوئی کو جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی اور وہ مذاق جو انہوں نے اڑایا تھا اللہ تعالیٰ اس کا ریورس کر کے دکھا دے گا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا۔ تو قرآن پاک نے گواہی دی کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی چڑھے، دراصل ایک خفیہ تدبیر ہو گئی، اور اسی لیے اس وقت بھی لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3448 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح بخاری، وہ وقت ضرور آنے والا ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ سورۃ نساء جو ہے 159 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وضاحت کی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو کیا ہوگا کہ تمام اہل کتاب اپنا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور شریعت محمدی کا نفاذ ہوگا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 159۔ اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہیں لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں گے کہ اور وہ اس پر گواہی دیں گے کہ یہ مجھ پر ایمان لے آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ان کو اٹھاتے وقت وہ پورا کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جو پریڈکشنز ہیں جو انہوں نے فیوچر کے لیے کہا صحیح بخاری میں، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وقت ضرور آنے والا ہے، یعنی ایسا ضرور ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے جس کا نمبر ہے 3449 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیسی شان ہوگی جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 34 کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، یعنی یہ تمام انبیاء ایک دوسرے کی یعنی آپس میں نسل کے حساب سے بالکل ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔